دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، ہمارا یہ 24واں درس ہے اور آج اس درس کے اندر ارکان ایمان کو مکمل کریں گے. ہم ارکان ایمان پہ بات ہو رہی تھی، ایمان باللہ پہ بات ہو چکی. آج کے نشست میں ایمان بالملائکہ پہ بات ابھی کرتے ہیں. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور کیا تقاضے ہیں اس کے. جاہلیت کے دور میں ملائکہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بنات کہا کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اور آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ جو ہے اللہ کے ملائکہ نام رکھ دیتے ہیں بیٹی کا اپنی کا. تو یہ درست نہیں ہے نام رکھنا بیٹی کا. ملائکہ جو ہے انہیں کہنا کہ مذکر مؤنث، یہ درست نہیں. اللہ کے یہ بندے ہیں، عباد مکرمون، ان پر ایمان لانا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جن میں کچھ لوگ جبریل امین جو ہیں وحی پر ہیں. ایک قیامت کے روز سور پھونکیں گے، اور ملک الموت جو ہے وہ روح کا قبض کرنے کے لیے ہے. اور یہ فرشتے جو ہیں یہ نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ تابعداری کرتے ہیں. ایک جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان چیخ اٹھا، بول اٹھا کہ 4 شبر 4 انگلی کے برابر کہیں جگہ خالی نہیں کہ وہاں فرشتہ موجود ہے. کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے. اور 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بیت معمور بنایا ہے، جس میں 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، اور جن کی ایک دفعہ باری ہے دوبارہ باری نہیں آتی. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ حکم بجا لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں. بارش کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں. ایک حدیث میں جو صحیح مسلم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا تو اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ. تو وہ بادل جو ہے ایک سائیڈ میں ہٹا اور بارش کا وہ پانی برسنے لگا، اور ایک نالے کی شکل میں پانی چل پڑا. پانی وہ نالا جو ہے بھر گیا پانی کا، اور یہ آدمی جو اس کے پیچھے چل پڑا. تو ایک باغ میں دیکھا ایک آدمی اپنے اس پانی کو صحیح کرنے والا جو آلہ ہے اس کے ساتھ پانی کو لگانے کے لیے وہ جگہ بنا رہا ہے. تو اسے کہا یا عبداللہ مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے اللہ کے بندے؟ اس نے کہا کہ میرا اس نے نام بتایا. تو وہی نام تھا جو آسمان میں اس میں بادلوں سے سنا تھا، بادلوں میں سے آواز آئی تھی. تو اس نے پوچھا میرا نام کیوں پوچھتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ بادل میں آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی لگاؤ، اور یہ تمہارا نام لیا گیا. تو تم کیا یہ کام کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل حکم مل رہا ہے اور تمہارے باغ کو پانی لگایا جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں زمین سے جو یہ میری پروڈکشن نکلتی باغ سے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں، ایک گھر والوں پر، اور ایک باغ میں خرچ کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم حدیث ہے. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس فرشتے کو حکم ہوا، یا اس فرشتے نے حکم دیا اس بادل کو کہ فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ، اور اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوا. تو فرشتے، اس حدیث سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ بادلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں. اسی طرح وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سورہ زمر میں اس آیت کریمہ میں سور میں پھونکنے والے فرشتے کا ذکر ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اس نے کان لگایا ہوا اللہ کی طرف سننے کے لیے، اور ہاتھ میں اپنے جو ہے وہ سور پکڑی ہوئی ہے پھونکنے کے لیے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اس میں پھونکے اور ہر چیز دنیا میں فنا ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے
دوبارہ پھونک مارے گا اور تمام چیزیں جو ہے مردہ وہ زندہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وَقُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ملک الموت جو ہے روحوں کو قبض کرنے کے لیے ہے۔ خزنۃ الجنہ، جنت کی جو فرشتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لے کے جائیں گے جنت میں جماعتوں کے جماعت جنتی لوگوں کو جنت میں، اور ان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنت کے جو خزانچی اور اس کے جو پہرے دار ہیں وہ سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جہنم کے بھی دروغے کہہ لیں، جہنم کے محافظ کہہ لیں، فرشتے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں سامنے سے اور پیچھے سے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اس میں بھی فرمایا کہ وہی بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے، اور اپنے فرشتے وہ بھیجتا ہے اس کے بندے کی حفاظت کے لیے۔ ان میں وہ فرشتہ بھی ہے جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی اجل، اس کی موت، اس کا عمل، اس کا خوش بخت ہونا یا بدبخت ہونا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں جیسے حدیث ہے۔ اسی طرح قبر میں منکر اور نکیر وہ فرشتے اس سے قیامت پوچھیں گے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے پوچھیں گے من ربک اور ما دینک اور من نبیک، یہ سوال وہ بھی فرشتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے عظیم مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ یہ نمازوں کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ نمازوں کے وقت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ جو لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ بندے کے اور نیکیاں لکھنے والے فرشتے جو ہیں، ان کی ڈیوٹیاں عصر اور فجر کے وقت تقسیم ہوتی ہیں۔ عصر والے جاتے ہیں اور اللہ پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے فجر میں تو نماز پڑھ رہے تھے، اب آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور بہت سی ڈیوٹیاں انہیں اس کائنات میں دی ہوئی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے عمل کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں کہ فرشتے جناب ان کے ساتھ تعاون کریں گے، کچھ جنات قابو میں آ جائیں گے۔ یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ کسی فرشتے کو کوئی بندہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں موکل جو ہے، وہ موکل جو ہے وہ اگر فرشتوں کی طرف سے جو کوئی عمل کرنے سے کہ فرشتے اس سے تعاون کریں گے اور موکل اس کے بن جائیں گے، یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ شیاطین جو ہے شرک کرنے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ شیاطین تعاون انسانوں سے کرتے ہیں، اور وہ جادوگر یہ کام کرتا ہے اور وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان میں کچھ صحیفے نازل کیے، کچھ کتابیں نازل کیں۔ بعض کا ہمیں علم ہے، بعض کا علم نہیں۔ جس کا علم ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں۔ ابھی جو ہے ان میں تحریف ہو چکی ہے، تورات اور انجیل کے اندر بہت سے ایڈیشن ان کے موجود ہیں جو صحیح نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، جو کہ تمام کتابوں کا نیا ایڈیشن ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور کتاب حکیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز جو ہے، اس میں جو ہے کوئی تحریف نہیں ہے، اور اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ آپ افریقہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ایشیا میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں آپ کو قرآن ویسا ہی نظر آئے گا، اس میں کوئی کوئی فرق نہیں ہوگا، ڈفرنس نہیں ہوگا۔ تو ایک ہی طرح کا ہے، نئے ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، اور یہ آخری کتاب ہے، اور یہ راہ ہدایت ہمیں بتاتی ہے، یہ زندگی کا دستور ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے جو ہے، ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور آسمان دنیا سے وہی جو ہے 23 سالوں کے اندر تھوڑی تھوڑی مقدار میں اتر کر یہ قرآن مجید کی تنزیل جو ہے مکمل ہوئی، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ حتیٰ کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ قرب قیامت کے قریب یہ قرآن جو ہے مصحف جو ہے اٹھا لیا جائے گا، قرآن جو ہے وہ خالی رہ جائے گا، اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ جاہل ہو جائیں گے، صرف لا الہ الا اللہ ان کو یاد رہے گا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ
پڑھتے تھے اور انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، قیامت کے قریب اتنی جہالت ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، صحیح حدیث ہے، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ جو ہے مزین کیا کرو، تو پیارے انداز سے اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ اس سے زندگی میں جو ہے یہ دستور حیات ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی اپنے عامل کو خط لکھتا ہے تو وہ اگر اس خط کو تعویذ بنا کے سونے کے اندر اور اسے گلے میں لٹکا لے اور اسے بوسہ لیتا رہے روز، اسے پڑھے ہی نہ اور اس پر عمل بھی نہ کرے، عمل درآمد نہ کرے، تو وہ بادشاہ اس اپنے عامل یا اس گورنر سے خوش ہوگا یا اسے ناراض ہوگا یا اس کی گردن اتار دے گا کہ تم نے اہانت کی، میں نے تمہیں خط لکھا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کو، تم اسے چومتے رہے، اس پہ عمل کرنے کی بجائے نہ اسے پڑھا بلکہ اسے گلے میں لٹکا لیا۔ اور آج امت کا یہی حال ہے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، ہماری زندگی گزارنے کے اصول اس میں ہیں۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے۔ قرآن شفا بھی ہے لما فی الصدور، اور اس کی بعض آیات جو ہے بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے۔ سورہ فلق اور ناس جو ہے، جیسے پہلے گزر چکا شروع کے آغاز کے درسوں میں، یہ سحر، جادو اور نظر بد کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، ایک پاگل پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 دفعہ انہوں نے سورہ فاتحہ 7 دن پڑھی اور وہ پاگل ٹھیک ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ بھی جو ہے اس سے علاج کیا جاتا ہے، اس میں علاج بھی ہے، اور اس کو اگر پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو اس سے بڑھ کر جو ہے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھا جائے مفہوم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور وہ جو حفظ القرآن کے مدارس ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ منہج نبوی کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج صحابہ کے ساتھ کیا تھا؟ صحابہ کرام قرآن پڑھتے، سیکھتے، اس پر عمل سیکھتے اور اسے یاد کرتے۔ آج ہم صرف رٹا لگاتے ہیں، نہ اس کا علم سیکھتے ہیں نہ عمل سیکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں منہج نبوی کے مخالف ہے۔ تو وہ جو مدارس جو حفظ القرآن کا اہتمام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ساتھ ترجمہ بھی پڑھائیں، بچوں کی تربیت عملی طور پہ بھی کریں۔ اور ترجمے کے بغیر طوطے کی طرح رٹا لگوا لینے سے جو ہے فائدہ نہیں ہوگا، اور اکثر بچے بھاگ جاتے ہیں یا حفظ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جو حفظ کیا اس کا کیا مقصود و مفہوم ہے۔ تو قرآن کے صحیح مقاصد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب ہم اس کو فہم کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے مدارس کو بھی چاہیے کہ اس کے ترجمے اور مفہوم کا انتظام کریں، کہ بچوں کو صرف حفظ نہ کرائیں، ساتھ اس کے معانی اور مطالب جو ہیں وہ بھی بتائیں، دونوں چیزیں ساتھ۔ تو یہ منہج نبوی ہے، اور اس سے انشاءاللہ معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہر والدین کو چاہیے کہ گھر کے اندر وہ یہ نصاب مقرر کرے اپنے بچوں کے لیے، جیسے دنیاوی معاملات میں وہ ٹیوشن رکھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی قرآن کو سیکھنا واجب ہے، اور اسے پڑھنا اور تدبر کے ساتھ، اس کے معانی اور مفہوم کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ صحیح ترین تراجم قرآن کے گھر میں رکھے جائیں۔ اشرف الحواشی بہترین ہے، احسن البیان ترجمہ قرآن کا بہت اچھا ہے، ترجمہ یہ بھی تفسیر ابن کثیر اردو میں چھپ چکی ہے، اسے بھی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب عزیز جو ہے یا تو انسان کے لیے حجت ہوگی یا اس پر حجت ہوگی۔ قیامت کے روز قرآن شفاعت کرے گا اور حجت بھی پیدا کرے گا۔ حدیث میں لفظ ہیں کہ یہ وہ جو بندہ اس پہ جس نے پڑھا اور عمل کیا اسے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا، اور جس نے نہ اسے پڑھا نہ عمل کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت قائم کرے گا، اللہ میں تیری کتاب تھی، اس بندے نے نہ مجھے پڑھا نہ مجھ پہ عمل کیا، اسے جہنم میں بھیجا جائے۔ تو یا تو ہمارے لیے حجت بن جائے گا یا ہمارے اوپر حجت بن جائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ نعمت ہے، اور جو جتنی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوش بختی چاہتا ہے، رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ اپنا دل لگائے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو آج تک قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ یہ قرآن مجید اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت نہیں آج تک لا سکا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قرآن ہے، اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر ایک صورت نہیں آ سکی، بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ عاجز آ گئے کہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت ہی لکھیں۔ کعبہ کے دیواروں پہ لگایا کرتے تھے شاعر اپنا کلام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ کوثر لگا دی، وہاں پر تمام لوگ جو ہے وہ ان کا بورڈ آیا، سب چیزیں پڑھ کے اس سورت پہ پہنچ گئے، سورہ کوثر پہ، اس قرآن پہ، تو کہنے لگے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
تو قرآن مجید جو ہے عظیم کتاب ہے، اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، روز اس کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم اور معانی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم دنیا کی سعادت چاہتے ہیں، اخروی سعادت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔